خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، آج ہم آپ کو گناہوں کے نقصانات بتائیں گے کہ گناہ کرنے کے کیا کیا نقصان ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی ہے گناہ کسے کہتے ہیں۔ جیسے کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے کو کوئی حکم دے کہ بھائی آپ یہ کام کریں، وہ کہے جی میں نہیں کرتا، پھر کہیں آپ یہ چیز اٹھا کے ادھر رکھ دیں، میں نہیں رکھتا۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ایسے کرنے والے شخص کو نافرمان کہا جائے گا، اور یہ بڑے کی نافرمانی سمجھی جائے گی کہ آپ نے بڑے بزرگوں کی یہ بات نہیں مانی، آپ نے ان کی نافرمانی کی ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ جو حکم دے رہے ہیں کہ میرا یہ حکم پورا کرو، مثلا نماز کا حکم ہے نماز پڑھو، ہم کہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ روزہ رکھو، جی میں رکھ نہیں سکتا، مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے پیاس لگتی ہے۔ حج کرو، جتنی مشقت میں نہیں برداشت کر سکتا۔ تو یہ اللہ پاک کے حکم کی جو نافرمانی ہوئی، اس نافرمانی کا نام ہے گناہ۔ اس کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک گناہ صغیرہ ہے، ایک گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ صغیرہ اللہ پاک فضل فرماتے رہتے ہیں، ہمیں مواقع نصیب فرماتے رہتے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھا، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اب اللہ پاک اس کی برکت سے، روزے کی برکت سے اللہ گناہ صغیرہ معاف کر دیتے ہیں۔ وضو کرنے کے دوران اللہ پاک گناہ صغیرہ معاف کر دیتے ہیں۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنے سے اللہ گناہ صغیرہ معاف کر دیتے ہیں۔ نماز کی طرف اٹھنے والے قدموں کی برکت سے اللہ گناہ صغیرہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی گناہ صغیرہ کے بہت زیادہ مواقع ہیں جس میں اللہ پاک معاف کرتے ہیں۔ جو گناہ کبیرہ ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ شرط قرار دی۔ جب آدمی سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تب وہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ الغرض مقصود یہ ہے، اب جو گناہ ہم کرتے ہیں، ان گناہوں کے نقصانات دیکھیں، ان گناہوں پر اگر ہم نے توبہ نہ کی تو ہمیں آخرت میں عذاب ملے گا ہی ملے گا، یہ تو بات پکی ہے۔ اب اس کی وجہ سے انسان کو دنیا کے اندر بھی مصیبت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ دنیا کے اندر جو میرے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، میرے حکموں کو توڑتا ہے، میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارتا ہے، میں رب اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ یعنی اس کو کسی چیز کے اندر، ملک کے اندر سکون نہیں، مال کے اندر سکون نہیں، عہدے ڈگریوں کے اندر اس کو سکون نہیں، یعنی دنیا کی کسی نعمت میں اس کو سکون نہیں ملتا۔ اس کی اللہ معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ملک والا ملک میں تنگ، مال والا مال میں تنگ، عہدوں والا عہدوں میں تنگ، ڈگریوں والا ڈگریوں میں تنگ، دنیا کے جس شعبے کے اندر ہے وہ تنگ ہے، اس لیے وہ اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا جائے گا، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی جائے گی، یہ دنیا کے اندر عذاب ہوگا۔ آخرت کے اندر عذاب ہے ہی ہے، آخرت میں جو مصیبت ہے ہی ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا، گناہوں کے نقصانات جو دنیا میں ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، ان کا بتانا مقصود ہے، اور اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر کے ہم زندگی گزاریں۔ اگر ہم یوں ہی گناہوں کے اندر زندگی گزارتے رہے تو یہ ہوگا کہ پھر ہم دنیا کے اندر بھی مصیبت میں رہیں گے اور آخرت میں بھی مصیبت میں۔ تو اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر پاک صاف کر کے زندگی گزارنا، یہ اصل زندگی ہے۔ تو گناہوں کے نقصانات میں سے پہلا نقصان یہ ہے کہ جس وقت انسان گناہ کرتا ہے تو وہ انسان اللہ پاک کا احسان فراموش بن جاتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے اس کو اللہ پاک کا احسان مند بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ منعم حقیقی ہے۔ اللہ پاک نے اس بندے کے اوپر بے بہا نعمتیں کی ہیں۔ اللہ نے اس کو وجود کے اعتبار سے نعمتیں عطا فرمائی، آنکھیں دیکھنے کے لیے دی،
کانوں کو سننے کے لیے دیا، زبان کو بولنے کے لیے دیا، ہاتھوں کو پکڑنے کے لیے، پاؤں کو چلنے کے لیے، دل کو دھڑک، یعنی اتنی نعمتیں ہیں۔ اگر ایک نعمت بھی کم ہو جائے پھر ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اوہو، ایک نعمت بھی اگر ہم سے کم ہو جائے پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تو کتنا کریم ہے، آپ نے کتنا فضل فرمایا، ہمیں کتنی نعمتیں دی اور ہم کتنی ناقدری کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے ہمارے لیے دنیا کے اندر کتنی نعمتیں فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، میں نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں ان نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے تھی، ان نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے تھی۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کے اندر احسان فراموشی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ احسان مندی کا مادہ پیدا ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت شکر گزاری کے اندر رہنا چاہیے تھا، ہر وقت اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر کرتے رہنا چاہیے تھا۔ اے اللہ تیری پاک ذات کا شکر ہے، تو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہ دیتا، ہم کس طرح دیکھتے؟ اگر آپ سننے کے لیے کان نہ دیتے ہم کس طرح سنتے؟ آپ بولنے کے لیے زبان نہ دیتے ہم کس طرح بولتے؟ اب دیکھیے ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں پر دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں پر سن نہیں سکتے، زبان ہے پر بول نہیں سکتے، اب وہ معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں آنکھیں مل جائیں، ساری دنیا اس کی تو قیمت لگا دے پر ہمیں آنکھیں دے دے تاکہ ہم تیری قدرت کے شاہکار کو دیکھیں، تیری قدرت کے نظارے دیکھیں۔ اے اللہ ہمیں آنکھیں نہیں ہیں، ہم تیری قدرت کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے گناہ کرنے سے انسان کے اندر احسان فراموشی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ پاک یعنی قربت کے بجائے اللہ کی دوری بندے کو ملتی ہے۔ تو اس لیے گناہ کا نقصانات میں سے پہلا نقصان کیا ہوا؟ احسان فراموشی، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ احسان مندی، شکر گزاری، قدردانی۔ اس سے انسان محروم ہو کر احسان فراموشی کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما لے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی